لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القبر. ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب انوس نام تو گفتن کمال بے مدبیس لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد و سلام معزز سامعین ناظرین، اللہ پاک کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر کی جانب بڑھیں گے. اور آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک جس عظیم شخصیت کے حوالے سے ہے، جناب سیدنا وسندنا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سامعین، یہ آیت مبارکہ میں نے دانستہ اس لیے پڑھی ہے کہ جس شخصیت کے تعارف کے لیے آج ہم جا رہے ہیں اور جس کو ہم نے اپنا جمعۃ المبارک کا خطبہ کا موضوع بنایا ہے، ان کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ کاظم آتا ہے. آپ کے اسم گرامی کے ساتھ کاظم کا لفظ ہے. ویسے تو آپ کا جو نام ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ کا اسم گرامی ہے وہ موسیٰ بن جعفر ہے، لیکن دنیا میں آپ کو جانا جاتا ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے. یہ کاظم جو ہے یہ آپ کا لقب ہے. کاظم کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں کاظم اسے کہا جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ ہر معاملے میں بڑی محبت اور شفقت کا پہلو روا رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں کاظم. یہ اس کی وجہ تسمیہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کے اسماء کا مطلب کیا ہے. اگر ہم انہیں کاظم کہتے ہیں تو کاظم کا وجہ کیا ہے، اس نام کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے والکاظمین. اسی لفظ کاظمین کے ساتھ آپ کے اسم مبارک کے ساتھ لفظ مشہور ہو گیا کاظم. کاظم آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، بہت ساری روایات ہیں اور شعر کے اندر، اور جو سیرت کی کتابیں ہیں، سیر اعلام نبلاء ہے، جلال العیون ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری تاریخی کتب ہیں، تمام کے اندر یہ بات متفقہ طور پر لکھی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے کہ جناب لخت جگر امام جعفر صادق، اور یہ پوتے ہیں حضرت امام باقر کے، اور یہ ساتویں امام، ساتویں نمبر پہ آپ کا نمبر آتا ہے. آپ اتنے شفیق تھے، آپ اتنے رقیق القلب تھے، آپ اتنے مہربان تھے، آپ اتنے کریم تھے
آپ اتنے سخی تھے، آپ اتنا لوگوں کو عطا کرنے والے تھے، اتنا خیرات کرنے والے تھے کہ دنیا والوں نے جب بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے ھذا جاء رجل کاظم، یہ وہ عظیم شخص ہے جو لوگوں میں محبتیں بانٹنے والا ہے۔ اس وجہ سے آپ کا نام مشہور ہو گیا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاظم کا معنی ہوا شفیق، کاظم کا معنی ہوا ملنسار، کاظم کا معنی ہوا نرم دل والا، کاظم کا مطلب ہوا محبت کرنے والا، کاظم کا مطلب ہوا پیار کرنے والا، کاظم کا مطلب ہوا سخاوت کرنے والا، کاظم کا مطلب ہوا عطا کرنے والا۔ یہ سارے معانی لسان عرب میں اور باقی جو القاموس المحیط ہے اور المعجم السیاح ہے، یہ عربی کی لغت کی کتابیں ہیں ڈکشنری کی جو ان کے میں حوالے دے رہا ہوں، یہ سارے معانی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جو کتاب جو جلتی ہوئی ہمیں اور پھرتی ہوئی اور معاشرے میں کتاب نظر آتی ہے، اس کا نام ہے امام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کروں کہ جناب سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ظاہر ہے حضور کی آل پاک میں سے ہیں، آپ کے اندر سرکار کا خون مبارک ہے، سرکار کا جسم عطر ہے، آپ سرکار کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، سرکار کے جسم کا حصہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، یہ آیت کا ترجمہ، آیت نہیں یاد رہتے الفاظ، اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، بیوی تو جسم کا حصہ نہیں ہے، بیوی تو ان کے خون کا حصہ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے مرد کسی قوم کا ہوتا ہے، عورت کسی قوم کی ہوتی ہے، کوئی خون کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات، تم کائنات کی عورتوں جیسی نہیں ہو، اللہ نے تم جیسی عورت کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ سمجھے میری بات؟ یہ قرآن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اب اندازہ کیجئے، جس زوجہ محترمہ کا تعلق ہو جائے نکاح کے بعد، نکاح کے بعد جس عورت کا، جس زوجہ محترمہ کا نبی کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس کے بارے میں قرآن نازل ہو جائے یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کائنات کی عورتوں جیسی نہیں ہو، کائنات کی ساری عورتیں الگ ہیں، تمہارا مقام سب سے الگ ہے۔ سرکار کی ازواج مطہرات، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ جس کے نکاح کے بعد، اور دوسرا اعزاز کیا دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ قرآن کی آیت میں یہ پڑھ رہا ہوں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا پہلے تم کسی کی عام عورت تھی، آپ بیٹی تھی، لیکن جب تم ہمارے نبی اور محبوب کے نکاح میں آ گئی ہو، اب تمہارا مقام کیا ہو گیا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے نبی کی بیوی اور ساری امت کی تمہیں ہم نے ماں بنا دیا۔ اب ہم صرف سیدہ عائشہ نہیں کہیں گے، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کی ماں بن گئی۔ ارے نکاح کے بعد تعلق ہو جائے، نسبت ہو جائے تو وہ باقی عورتوں جیسی نہیں رہتی اور وہ ساری امت کی ماں بن جاتی ہیں۔ اور بتائیے جس امام کے خون میں میرے مصطفیٰ کا خون ہو، جس کے خاندان میں میرے آقا کا خاندان ہو، اور جس کے جسم اطہر میں آقا کا حصہ ہو، اور جس کی رگوں میں میرے آقا کا خون مبارک ہو، اس امام پاک کا کیا مقام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سید کی کتابوں کی جو یہ قدر بات موجود ہے کہ آپ کی ابھی عمر 3 سال تھی، امام موسیٰ کاظم کی عمر مبارک 3 سال تھی، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق آپ شہزادے ہیں۔ فرمایا کہ عرض کی کہ اے امام پاک، اے امام جعفر صادق، یہ فرمائیے اللہ نے جو آپ کو شہزادہ دیا ہے جس کا نام موسیٰ بن جعفر ہے، آپ بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو کچھ نہیں بتاتا، اس کی پیدائش کا ایک واقعہ ہے وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا۔
لیکن ابھی ہو سکتا ہے وہ ابھی آ جائے تو کچھ باتوں کا اظہار ابھی ہو جائے۔ امام جعفر صادق ظاہر ہے وہ اتنے عظیم امام تھے، امام باقر کے شہزادے تھے، آپ دیکھتے تھے معاملات کیا ہے۔ کہتے ہیں اس سوال کرنے والا بھی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک یہ 3 سال کا شہزادہ اور یہ بچہ آیا اور ایک بکری کا نا کان پکڑا ہوا ہے، بکری کا کان پکڑا ہوا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں امام جعفر صادق کا، ظاہر ہے محفل سجی ہے، ہزاروں کی وہاں فقہا بیٹھے، اور میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا جو ہم سب کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کی بنیاد پر ہماری فقہ ہے، فقہ حنفی کے ہم سارے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام جعفر کے شاگردوں میں ہیں۔ اندازہ کریں، میں اس امام کی بات کر رہا ہوں، آپ تشریف فرمائے، ہزاروں اور سینکڑوں آپ کے پاس فقہا بیٹھا کرتے تھے، تو اتنے میں آپ آئے گھر سے اور ایک بکری کا کان پکڑا ہوا ہے اور 3 سال کی عمر ہے، کبھی لڑکھڑاتے ہیں کبھی چلتے ہیں اور عربی میں کہہ رہے ہیں وَاسْجُدِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي لِرَبِّكَ، اے بکری اپنے رب کو سجدہ کر۔ وہ سوال کرنے والے کو آپ نے فرمایا دیکھ ذرا ہمارے شہزادے کی طرف، کیا کہہ رہا ہے؟ بکری کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو سجدہ کر۔ یہاں پہ محبت والوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات کی نا تو بکری فوراً سجدے میں گر گئی، تو کہتے ہیں کہ محبت والوں نے یہ لکھا ہے کہ امام جعفر الصادق کا شہزادہ جو 3 سال کا ہے، امام موسیٰ کاظم، اس کا مقام یہ ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں یہ شہزادہ کس کا ہے، جانور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شہزادہ کس کا ہے، اور شہزادے کو بھی پتا ہے کہ ہم اولاد کس کی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں جن کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل میں سے آ رہے تھے تو شیر دوڑا حضرت سفینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا شیر ٹھہر جا، تو حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے تو اس جنگل کا شیر ہے، میں محمد عربی کے جنگل کا شیر ہوں۔ فوری طور پہ شیر قدموں میں گر گیا، یہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ تو جس کے غلاموں کا عالم یہ ہو، اس کے خاندان کے اہل بیت کے شہزادوں کا معاملہ کیا ہو۔ لیکن سامعین، میں یہاں پہ ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، وہ حوالہ یاد کر لیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم، ہماری یہ خوش بختی اور سعادت ہے، اللہ نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم، رسول اعظم، سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا امام، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقہ کا امام دیا ہے تو امام اعظم، اور اللہ نے اگر نسبت طریقت میں ہمیں غوث دیا ہے تو غوث اعظم، کمال کا غوث اعظم۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم امام ہیں، پوری دنیا میں صرف 4 فقہیں چل رہی ہیں، 4 فقہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی۔ امام کعبہ بھی ہے تو وہ بھی فقہ حنبلی پہ ہے یا فقہ مالکی پہ ہے یا فقہ شافعی پہ ہے، وہاں پہ حرم میں رہنے والے کوئی فقہ حنفی پہ ہے، 4 فقہ ہیں جس کو آپ امام کعبہ کہتے ہیں۔ امام کعبہ بھی کسی کی امامت کے تحت ہے، یا وہ امام اعظم کا مقلد ہے، یا وہ امام مالک کا مقلد ہے، یا وہ امام شافعی کا مقلد ہے، یا وہ امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے۔ لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس امام کے فالوورز ہیں اس امام کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت نعمان بن ثابت، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، لیکن مشہور آپ ہو گئے اپنی اللہ سے محبت کی بنیاد پر اور اللہ کے حضور عاجزی اور سعادت کی بنیاد پہ ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پہ جو حنفی لوگ ہیں، ہم سارے حنفی یہاں بیٹھے الحمدللہ، اور جتنے میرے لسٹر ہیں موسٹلی 99.99 ہم حنفی لوگ ہیں۔ حنفی لوگ ذرا غور سے سنیں، کسی نے حضرت امام اعظم سیدنا و سندنا امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے امام اعظم بتائیے
آپ کو اللہ نے اتنا بڑا امام کیسے بنا دیا؟ اتنے بڑے امام آپ بن گئے۔ آپ نے فرمایا لولا سنتین لہلک نعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ 2 سال کون سے ہیں جن 2 سالوں کا ذکر امام اعظم جیسا امام کہہ رہا ہے؟ لولا سنتین لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ آتے تو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ پوچھا سرکار وہ کون سے 2 سال ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں۔ فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شاگردی میں نے 2 سال گزارے، اور آپ نے ان 2 سالوں میں مجھے وہ علم عطا فرما دیا، قرآن کی تفسیر وہ عطا فرمائی، حدیث کی وضاحت وہ عطا فرمائی، فقہ کا علم وہ عطا فرمایا، منطق کا علم وہ عطا فرمایا، معانی کا وہ علم عطا فرمایا، اسرار و رموز کا وہ علم عطا فرمایا، شریعت کا وہ علم عطا فرمایا، طریقت کا وہ علم عطا فرمایا کہ اب ابو حنیفہ پوری دنیا میں اب ہلاک نہیں ہوگا۔ جب لوگ پوچھیں گے وجہ کیا ہے تو میں کہوں گا میرے دامن میں امام جعفر صادق کے 2 سال شاگردی کے موجود ہیں۔ اب جو امام 2 سال رہے، صرف 2 سال، تو وہ دنیا میں اعلان کر کے جائے کہ میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی میں ہلاک نہیں ہو سکتا، اور کبھی میں بھٹک نہیں سکتا، اور میرا مقام اللہ نے کیا بنایا کہ مجھے فقہ حنفی کا امام اور قاضی بنا دیا ہے، اور کروڑوں لوگ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔ تو آؤ امام موسیٰ کاظم جس کا میں نے ذکر آج چھیڑ رکھا ہے، امام موسیٰ کاظم نے 20 سال امام جعفر صادق سے شاگردی حاصل کی۔ اللہ اکبر، 20 سال، زندگی کے 20 سال آپ نے امام جعفر صادق سے قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، سند حدیث سیکھی، اور آپ سے سب کچھ سیکھا۔ لیکن وہی معاملات بنو امیہ اور بنو عباس نے جو حال اہل بیت کے ساتھ کیا ہے وہ تاریخ کا حصہ چیپٹر۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی ملامت نہیں ہوتی، میں کھل کے یہ بات کہوں گا۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے اہل بیت کے ساتھ وہ دشمنی کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پیچھے چلے جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آغاز کر لیجئے، وہاں سے لے کر آخری حضرت امام حسن عسکری تک، اور یہ چیپٹر ابھی رکا نہیں ہے، یہ آج تک چلا رہا ہے۔ انہوں نے چن چن کر اہل بیت کے شہزادوں اور ستاروں کے ساتھ ظلم کیا، اور سب کی وجہ سے دیکھ، میں نے بہت پہلے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت امام سید الساجدین سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے نا، اور آپ حجر اسود کی جانب پڑھ رہے تھے، اور وہاں اس وقت خلیفہ بھی ایک آیا ہوا تھا، ابن مروان، عبد الملک بن مروان، تو وہ آیا بادشاہ تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تو گھر ایسا ہے وہاں کیا بادشاہ، کیا غلام، کیا آقا، کیا عام آدمی، کیا سب برابر ہے۔ لیکن جب شہزادہ آیا نا آقا کریم علیہ السلام کا، امام حسین پاک کا لخت جگر آیا، علی کا پوتا آیا، اور سرکار کا نواسا آیا امام زین العابدین، تو لوگوں نے حجر اسود سے راستہ چھوڑ دیا۔ تو اس بعد وقت نے جب دیکھا کہ لگا عبد الملک بن مروان آیا، کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، اور یہ آیا زین العابدین بچہ ہے اور لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، تو اس نے پوچھا تھا اس شاعر سے یہ کون ہے؟ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے اور وہ شہزادہ ہے جسے مکہ مکرمہ، صفا مروہ اور مدہ کی پہاڑیاں بھی جانتے ہیں، یہ حضور کا لفظ جگر۔ یہ لوگ بڑے حاصل تھے۔ آج بھی جو بادشاہ ہیں، جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں، انہیں کب اللہ والے پسند ہے؟ اللہ کے نیک بندوں سے انہیں محبت نہیں ہے، یہ ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ میں ایک خود ایسے واقعہ کا عینی شاہد ہوں۔ اس ملک کا وہ 3 دفعہ رہنے والا وزیر اعظم ہے، تو یہ کمالیے گیا، ہمارے جو پیر صاحب امام پر میرے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، تب وہ حیات تھے، مثال ہو گیا ہوا اندر، یہ 96 کی بات ہے جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو وہ آئے وہاں پہ ملنے کے لیے، تو پیر صاحب نے ان کا استقبال نہ کیا۔ ظاہر ہے یہ ان کا خواہش ہوتی ہے جب ہم آئیں تو جناب ہمارا پروٹوکول ہو، ہمیں جناب لوگ سلوٹ کرنے والے ہوں، سلام کرنے والے ہوں،
لیکن یاد رکھنا جو تیرے در کا اسیر ہے وہ فقیر کی طرح امیر ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، انہیں ان کے پروٹوکول سے کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے ان کی بادشاہی سے بڑی بادشاہی دیکھی ہوتی ہے، اور بادشاہی کس کی ہے؟ وہ رب کی بادشاہی ہے. لوگوں نے کہا جی آ جائیں رسمن. آپ نے فرمایا نہیں، ہم کبھی کسی کے استقبال کے لیے نہیں جاتے. یہ درگاہ اللہ والوں کی، اللہ والوں کی بارگاہ میں تو جھک کے آیا کرتے. وہاں پہ وہ آئے، انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا. میں وہاں موجود تھا کہ جناب ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ نے چند لوگ بھیج دیے. آپ نے فرمایا کوئی نہیں، آپ آئے. اگر آپ نے کس مقصد کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں تو حاضری دینے کے لیے آیا ہوں. تو کہتے ہیں جب کسی کی بارگاہ میں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ امام علی سرکار کا یہ لخت جگر ہے، تو آپ اس نیت سے آئے ہیں حاضری دیں اور بس ٹھیک ہے. یہاں پہ پروٹوکول تو نہیں ہوتے. تو جب کھانے پہ بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ جناب پیر صاحب آپ کا کوئی کام ہو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان کے، میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا ہم اپنے کام اپنے رب سے کہا کرتے ہیں. ہم اپنے کام اپنے رب سے کہا کرتے ہیں. 2 بار یہ سوال دہرایا گیا. تیسری بار پھر انہوں نے آتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک آگے بات ہی وہ میں نہیں کہتا. جب واپسی آنے لگے تو موجودہ جو پیر صاحب ہیں، ان کے گدی شیخ صاحب کے جو چھوٹے صاحبزادے سید فراز شاہ صاحب، ان سے فرمانے لگے، ان سے کہنے لگے وہ پرائم منسٹر صاحب کہ آپ کے والد بڑے بے نیاز آدمی. کہا جی کیسے؟ کہتے جناب میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ جناب کوئی کام، تو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کہا. میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. انہوں نے کہا اللہ والوں کے معاملے اور ہوتے ہیں، ان کے کام یا رب کرتا ہے یا رب کا رسول محمد عربی کرتا ہے. اب یہ شروع سے معاملہ چلا رہا ہے. اب امام موسیٰ کاظم اس زمانے میں ہارون الرشید یہ خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ. میں جو آپ کو تاریخ کی اوراد میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے یہ جملے سنیے. اب امام موسیٰ کاظم یہ وہ شخصیت تھی، ان کی کرامات اتنی مشہور ہیں. اگر میں چیپٹر صرف آپ کی کرامات کا بیان کروں تو ہمارا پورا خطبہ صرف آپ کی کرامات پہ گزرتا ہے. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے. ایک کوئی شخص آیا اور روایت ایک عورت آئی، ایک میں ایک شخص آیا، کوئی دونوں واقع جو بھی واقع ہو. تو کہتے اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ پینے کے لیے پیاس لگی ہوئی ہے، تو مجھے کچھ شربت پلاتے. آپ نے فرمایا اچھا تمہیں شربت کا شوق ہے؟ کہا جی میں شربت پینا چاہتا ہوں. آپ نے ریت اٹھائی اور اس کو پھونک مارا، اس کے گلاس جو پانی تھا اس کے اندر ڈال دیا. فرمایا پی لو. اس نے کہا جی یہ تو ریت ڈالی ہے. آپ نے فرمایا پیو تو صحیح. جب اس نے پیا تو وہ شربت کی طرح میٹھا ہو گیا. جناب یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو نے شربت کی خواہش کی تھی، ہم نے اپنے رب سے خواہش کی مولا یہ شربت کی خواہش کے لے کے آئے، اس کو پورا کر دے. رب نے فرمایا ریت ڈال دو، ہم اس کو شربت بنا دیں گے. حضرت شفیق بلخی یہ واقعہ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد آگے سنیے، کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے چلے گئے. انہوں نے کہا جی پانی میں سارا پی لوں یا کچھ رکھ لوں برکت کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جتنا پینا ہے پی لو، باقی ساتھ لے جاؤ. کہتے نہیں اگر میں سارا پی لوں. فرمایا تمہیں پیاس کی پریشانی ہے؟ کہا جی حضور مجھے پیاس کی پریشانی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ پھر ہم تمہیں ایک اور انعام بھی دے دیں. کہا کیا؟ فرمایا تم پتہ کی گرمیوں میں جاؤ، مینا کی گرمی میں جاؤ تو مروا صفا کی وہاں پر سائی بھی لگا دینا، تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں وہاں پر 7 دن رہا، میں نے پانی پیا ہی نہیں. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ایک دن آپ کی ساری زندگی جیلوں میں رہی. امام موسیٰ کاظم کی زندگی جیلوں میں کٹی. اور یہ سارے اہل بیت، امام زہری کا واقعہ آپ کو شاید میں نے سنایا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا، یا شاید کسی نشست میں نے بات کی تھی. امام زین العابدین آ رہے تھے اور ان کو بیڑیاں لگی ہوئی تھی. اب بنو امیہ کے لوگ تھے یہ. تو جب آئے تو امام زہری جیسا آدمی، عظیم محدث مفسر عاشق رسول، امام زہری نے دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں اتھرو آ گئے کہ امام زین العابدین آج بیڑیوں میں ہے. اور آج یہ ابن مروان ظالم بادشاہ اپنے دربار میں ان ہاتھوں کو بیڑیاں ڈال کے لے کے آیا ہے جن کے اوپر لبے حسین لگے تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا اے زین العابدین کاش آج یہ بیڑیاں آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی، آج زہری کے ہاتھ میں ہوتی. آپ نے ایسے کیا اور ساری بیڑیاں ٹوٹ کے نیچے گئی. آپ نے فرمایا زہری ہم بیڑیوں سے مجبور نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے خاموش بیٹھے. طاقت ہونے زور بھی لایا، بیٹھے من رضائے. طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، لیکن زور نہیں لگایا. کیوں؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. اس لیے کہ
کہ ہو سکتا ہے آنے والے لوگ کہیں ان کے پاس تو جناب کرامت تھی اور کرامت سے بیڑیاں توڑ ڈالی، ہمارے پاس تو کرامت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میاں جب یہ معاملہ آئے گا ہم کرامت پہ نہیں آئیں گے، ہم استقامت پہ آئیں گے، اور استقامت دکھائی۔ واپس آئیے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کو ہارون الرشید نے جیل میں ڈلوا دیا۔ اب وہاں پر ایک جو جیلر تھا نا، اس کا نام موسیٰ بتایا جاتا، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ بصرہ کی جیل کی بات ہے، کہتے ہم نے کہا کہ مجھے خاص طور پہ بادشاہی حکم آیا کہ تم نے اس قیدی کے دائیں بائیں رہنا، اس سے الگ نہیں ہونا۔ کہتے میں دیکھتا ہوں ایک شخص ہے، بیڑیاں ڈلی ہوئی، ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جیل میں بند ہے، زندان میں بند ہے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے اور زندان میں ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ دن کو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں نے کہا اب سارا دن اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، رات آئے گی سو جائے گا، لیٹ جائے گا۔ جب رات آئی کہتے میں بڑا حیران ہوں، وہ زندان والا کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں، یہ بندہ جیل میں ہے اور اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کمال بات ہے، جیل میں ہے اور چہرے پہ کوئی پریشانی کا اثر ہی نہیں ہے۔ کہتے جب رات ہوئی میں نے کہا شاید رات کو روئے گا، اپنی پریشانی کا اظہار کرے گا، مولا میں زندان میں آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے زندان باز، کہتے ہیں رات کو تو معاملات ہی اور ہو گئے۔ کہتے رات جب بیت شروع ہو گئی تو میں نے کیا دیکھا، امام موسیٰ کاظم نے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا اور سر سجدے میں ڈال کے کیا کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو میں بڑا حیران، یہ عجیب آدمی ہے، یہ عجیب امام موسیٰ کاظم ہے، بیڑیاں پاؤں میں، بیڑیاں ہاتھوں میں اور سر سجدے میں، اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو کہتے جب یہ آوازیں بلند ہوئی نا تو کچھ لمحے کے لیے فارغ ہوئے اور پھر لمبا سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو میں چلا گیا۔ میرا ظاہر انسان تھا، کہتے میرا دل بڑا پسیجا نرم ہوا کہ نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، بیڑیاں پاؤں میں، بیڑیاں ہاتھوں میں اور سر سجدے میں، اور موسیٰ کاظم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، میں راضی ہو گیا۔ میں نے جا کے سوال کیا، اے موسیٰ کاظم کمال ہو گیا، تجھ پہ تو غضب ہو گیا، بادشاہ نے تجھے جیل میں ڈلا دیا ہارون الرشید نے، اور تو آ کے سجدے میں کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تجھ سے بڑا راضی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے میں اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتا تھا، مولا کیا کروں، دنیا والے مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، مصروفیت بڑی ہے، مجھے کوئی جگہ دے جہاں بیٹھ کر تیری یاد کیا کر، کوئی مجھے جگہ مل جائے جہاں میں تجھے یاد کیا، اللہ جہاں میں تجھے یاد کیا کر۔ کہتے شکر ہے اللہ نے مجھے وہ جگہ دے دی ہے اور آج یہاں پر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ 5 دن گزرے، میرا دل بڑا پسیجتا چلا گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ میں اب اس قیدی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ کہتے میں خود ان کا قیدی ہو گیا، امام موسیٰ کاظم کی محبت میں خود گرفتار ہو گیا کہ یار یہ کمال امام ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ شاید یہ بادشاہ چاہتے ہیں اور ریاست کی حکومت چاہتے ہیں، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کتنے گم ہیں۔ تو کہتے میں نے خط لکھا ہارون الرشید کو بصرہ سے کہ میں اس قیدی کی اب مزید رکھوالی نہیں کر سکتا۔ کہتے جب تک میں نے لیٹر لکھا نا، سنو حضور اور حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کے نام پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں اور حضور سے سچائش کرنے والوں، سنو آقا سے اپنی وفا تو کر کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم جو آقا سے وفا کرتا ہے، میرا آقا پھر اپنی حساب سے اس کے ساتھ وفا کرتا، اس کی وفائیں پھر اپنے حساب سے ہوتی ہیں۔ کہتے ادھر میں نے خط لکھا، رات کو سویا تو خواب میں سرکار کا دیدار ہو گیا، سرکار میں جیل میں ہوں۔ کہتے سرکار کا دیدار ہوا اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تو نے میرے شہزادے سے محبت کی ہے اور اس سے پیار کیا ہے اور اس کی محبت میں تو نے زندان میں اس کی رکھوالی سے معذرت کر لی ہے، جاؤ ہم نے تیرا خط پڑھ لیا ہے۔ جب حشر کا دن وفا ہوگا سارے پریشان ہوں گے، اس روز محبت اہل بیت کی بنیاد پر محمد عربی تجھے اپنے رحمت والے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آئی مرتبہ سامعین،
इन अजीम हस्तियों का हदीस का मजमुआ छुपा दिया गया। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका हदीस का मजमुआ छुपा दिया गया। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका हदीस का मजमुआ छुपा दिया गया। और जनाब आज हर दौर में, हर जमाना में कमाल बात यह है कि जो सिर्फ 2 साल रहे उसके मजमुए हदीस तो दुनिया में मशहूर हो जाए, और जिसने 20-20 साल अपने जिंदगी के गुजारे हों और उसका मजमुआ न मिले, तो मैं इसे इल्मी खयानत कहूंगा। और बहुत सारा इल्मी वर्षा जिसको दबा दिया गया और छुपा दिया गया, वो सिर्फ अहले बैत से दुश्मनी की बुनियाद पे था। और बनु उमय्या और बनु अब्बास के इन खलीफों और बादशाहों ने, मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता कि इन आइमा कराम में से कोई इमाम एक ऐसा नहीं है जो अपनी तभी मौत से शहीद हुआ हो, बल्कि जो भी गया है इन जालिमों के सफाकाना रवैयों से गया। इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शख्सियत हर लिहाज से सखी भी थी, फयाज भी थी, करीम भी थी, रहीम भी थी, नफीसुल मजाज भी थे, मुनकसिरुल मजाज भी थे। और आखिरी लम्हा जब आपसे कहा गया कि आप सिर्फ जुबान से एक जुमला कह दें कि मैं इस खलीफा के मुकाबले में इलाए कलमतुल्लाह नहीं करूंगा, तो आपको अभी जिंदान से आजाद कर दिया जाएगा। आपने फरमाया, उस वक्त आप बगदाद की जेल में थे, बगदाद की जेल में थे। आपने फरमाया, जाओ बादशाहों से कह दो, ऐ सितमगर, तू अपना तीर आजमा, हम अपना जिगर आजमाए। तू तीर चला, हम जिगर आजमाएंगे। न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, ऐ सितमगर, तेरी नजरों में नजरें मिला के दिए। फरमाया, जाओ उसे कह दो, मूसा काज़िम अपनी जान तो दे देगा लेकिन कभी हक से पीछे नहीं हटेगा। आज हमने अहद वफा करना है, जहां हक की बात आए वहां डट जाओ, जहां हक की बात आए वहां फैल जाओ। आपके साथ कोई भी नहीं होगा, सबसे बड़ी कुव्वत रब की जात आपके साथ होगी। आमीन व अली का